اللہ کے نبی کے اندر لوگوں کے ایمان لانے کی کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ اے نبی کہیں آپ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالتا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ میرے نبی پر پتھر مارتے تھے، میرے نبی کو شاعر کہتے تھے۔ کبھی کبھی نا فزیکل کوئی آپ کو فزیکلی تکلیف پہنچائے اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ مینٹل تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کام اچھا کریں، آپ کا مشن اچھا ہو اور لوگ آپ پر اعتراض کریں، لوگ آپ کے کیریکٹر پر کیچڑ اچھائیں، وہ جو تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی وہ ناقابل برداشت ہے۔ اللہ کے نبی دکھوں کا یہ پٹھارا لے کر جب اپنے گھر جاتے تھے تو آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ اپنی مسکراہٹوں میں ان غموں کو دور کر دیتی۔ اسی لیے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں میں تب بہت آنسو آئے۔ سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا گیا جس سال آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ انٹرنل سپورٹ بہت ضروری ہے انسان زمانے کے مسائل سے لڑنے کے لیے، زمانے کی پرابلم سے لڑنے کے لیے انٹرنل سپورٹ، گھر کے اندر کا سپورٹ جو ایک بیوی دے سکتی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ان کے پاس دولت ہے، اچھا کاروبار ہے، عالیشان بلڈنگ ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، مگر گھر کے اندر ایک ایسی بیوی ہے جو اذیت دے رہی ہے، جو ذہنی طور پر تکلیف دے رہی ہے، وہ دنیا کی دولت اس انسان کو سکھی نہیں رکھ پا رہی۔ اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ پریشان حال ہے، مزدور ہیں، غریب ہیں، مگر گھر میں ایسی بیوی ہے جو مسکرا کر استقبال کرتی ہے، جو اپنی باتوں سے اس کے غموں کا مداوا کرتی ہے، اپنی مسکراہٹوں سے اس کی تکلیفوں کو دور کرتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہی بیوی ہے۔ یاد کرو اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈال رہا ہے، آپ گھبرائے گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے کمبل لا کر کے دے دو، خدیجہ کمبل لا کر کے دیتی ہیں، آپ فرماتے ہیں پورا واقعہ سناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں۔ ذمہ داری کا بوجھ اللہ کے رسول کو پہچانا۔ اب ایسے موقع پر حضرت خدیجہ نے کیا رول پلے کیا؟ اللہ شوہر ٹینشن میں ہے اور حضرت خدیجہ ظاہر ہے شوہر کے حالات جتنا بیوی سمجھتی ہے دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ دنیا تو انسان کا بات ظاہر دیکھتی ہے، بیوی تو باطن نہیں جانتی ہے۔ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو اچھی طریقے سے ابھی اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت بھی نہیں دی ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا اور کیا کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو بیکار لوگوں کو کام دلا دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق کے راستے میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ اگر یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے تو اللہ ضرور پوری کرے گا۔ تو خدیجہ وہ بھی تھی، اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے تھے خدیجہ سے۔ خدیجہ کی بہن کبھی گھر آ جاتی تھی، اللہ کے نبی کو ایسا لگتا تھا خدیجہ آ گئی، ان کی آواز سن کر کے اللہ کے نبی خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ گوشت بنتا تھا اللہ کے نبی کے گھر میں تو بوٹیاں اس کی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ کو کبھی رشک ہوتا تھا، حضرت عائشہ نے کہا منبر کہہ بھی دیا کہ اللہ کے نبی خدیجہ کے اندر سے کیا خاص بات ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی عائشہ، خدیجہ میری وہ بیوی ہے واسطنی بنفسها ومالها، جب مجھے مال کی ضرورت پڑی خدیجہ نے اپنا مال میرے لیے قربان کیا اور خدیجہ نے اپنی جان میرے لیے لگا دی، اپنی زندگی میرے پیچھے۔ تو حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ کو وہ چیز